جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو، یہ بیان سب برات کے تعلق سے ہے۔ اس بیان میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ قبرستان جانا صحیح ہے یا غلط۔ اس بیان کو پورا ضرور سنیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے۔ اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آئے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین ہذہ اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو. آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے. ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے. اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی شفاعت سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی. یہ رات یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے.
सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मगफिरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व ताला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिरमिजी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बरात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अस्कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुताल्लिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया, वो शाबानुल मुअज्जम में आया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूं मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियाँ 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है, या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है? नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं, मियाँ हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शब बरात नहीं मनाना, शब मेराज नहीं मनाना, शब ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں؟ کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ، میں آج آپ کے سامنے توجہ، آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا. یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے. آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا. ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟
اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے، ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا، دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ، تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو، امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا۔ پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر، میں نے پیشانی بھی رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو، آپ کی میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہوگا 4 سال کا، ہوگا 5 سال کا، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا۔ اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے، اوم بھی ایک ہے۔ یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے
کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, چاہے میں بھی ہوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے. تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں, اوم کے بھی وہی معنی ہیں. تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے, ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی. کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے. اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں. اسلام کے پاس کیا کمی ہے, کون سی دلیل نہیں ہے. پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں. ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی, اس کا معنی بھی وہی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون عمر؟ جن کے جلال, جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی, مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے, کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ, ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے, خلیفۃ المسلمین ہو. تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں, کہا اے عمر ابن خطاب, جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے, اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے, میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے. شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں. بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں, وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے, اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے, سفید داڑھی والا بول رہا ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں. میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے. اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی, اللہ بھی ایک ہی ہے, تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے, گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں, مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے, تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے, وہ ایک طاقت ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. ارے پاگلو, ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو. شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا. وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, مکان و مکانیت سے پاک ہے, انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے,
ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے, بہت الگ ہے. مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں, حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی, آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں, کسی دوسرے شہر میں ہے, دوسرے ملک میں ہے, کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا, اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی. یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی, جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی, بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے. ہاں, یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو, جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے, سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے. اور مذاق تو مذاق. ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں, ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا. آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے, یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد, تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر. اسلام لانے کے بعد احساس ہوا. حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے, آٹا گوندھ کر کے, کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے. کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے, پانی کا الگ ہے, کھانے کا الگ ہے, سب الگ ہے, سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے, کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے. حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے, پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے, کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے. ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا. فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا, خود ہی کھاتا بھی تھا. عزیزان گرامی اوقات, خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے. اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے. میں بھوکا ہوتا ہوں, کھلاتا وہ ہے, میں اس کو کھلاتا نہیں, میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں, میں اس کو سلاتا نہیں, میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں. میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے, بال بھی میرے مولا نے بنائے, میری آنکھ نہیں تھی, آنکھ بھی مولا نے دیا ہے, میرے ہاتھ نہیں تھے, ہاتھ بھی رب نے دیا ہے, میں تو نطفے کا ایک بوند تھا, میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں, گوشت اس نے دیے ہیں, چمڑیاں اس نے دی ہیں. اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں, اٹھاتا وہی ہے, ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں. پانی پی تو لیتے ہیں, نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے. عزیزان گرامی وقار, اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا. اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. دونوں جائز اور مستحسن عمل ہے, اچھے عمل ہے. پھول چڑھانے کے تعلق سے جو جس حدیث سے ہمارے علماء کرام دلیل پکڑتے ہیں, جس حدیث سے استنباط کرتے ہیں, جس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے پھول ڈالنے کے جائز کا فتویٰ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے آس پاس آزو بازو دو قبریں تھیں. سرکار اس قبر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پتہ چلا کہ حضور کو قبر کے بھی حالات معلوم ہے، اور فرمایا کہ ان پر جو گناہ ہو رہا ہے یہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے. جو عذاب ہو رہا ہے وہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے. ان میں ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ غیبت اور چغلی کرتا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ درخت کی کوئی شاخ لے کر آؤ. صحابہ کرام نے درخت کی ایک شاخ کو توڑ کر لایا، ٹہنی جس کو کہتے ہیں. آپ نے اس کو چیرا دو حصوں میں، ایک اس قبر پہ رکھا، ایک دوسری قبر پہ رکھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے، پتیاں ہوتی ہے، یہ جب تک تر ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، سوکھتی نہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. میرا گمان ہے کہ ان کے ذکر سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. اسی سے علماء نے ہمارے دلیل لی کہ قبروں پر پھول ڈالنا، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. کہ اگر بندہ گناہ گار ہے تو یہ درخت کی جو پتیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، تر ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کے ذکر کی برکت سے ان کے عذاب اور گناہ میں کمی ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو اللہ کے ولی کو ذکر سے انس ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، ان کا دل بہلتا ہے اس سے، اور ان کے درجات اور مقامات میں بلندی ہوتی ہے. اس لیے یہ پھول ڈالنے کا حکم ہے، اور اس بنیاد پہ پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں. اب رہا سوال کہ گلاب کے پھول کیوں ڈالتے؟ کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور نے تو ٹہنی رکھی تھی، آپ درخت کی ٹہنیاں رکھی ہے، پھول کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مطلقاً بات فرمائی ہے کہ درخت کی کوئی بھی چیز ہو، ٹہنی وغیرہ، جب تک تر ہوتی ہے وہ ذکر کرتی ہے. پھول ڈالنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ آیا جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضور جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پسینے کے قطرات سے گلاب پیدا ہوا. اور حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جس کو میری خوشبو سونگنا ہو وہ گلاب کو سونگے، جس نے اسے سونگا اس نے میری خوشبو کو سونگا، اور جب گلاب کو سونگے تو مجھ پر درود پڑے. تو گلاب کو رسول اللہ سے نسبت ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو سب سے بہترین تحفہ نہ بتاؤں جس میں نہ دینے والے کو بار نہ لینے والے کو بار؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتایا. فرمایا وہ گلاب کا پھول ہے کہ دینے والے کو بھی کوئی بار نہیں اور لینے والے کو بھی کوئی بار نہیں. تو سب سے بہترین تحفہ حضور نے گلاب کے پھول کو کہا اور اس کو اپنے پسینے کی نسبت سے اس کو جوڑا. اس لیے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں گلاب پیش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کے پسینے کی نسبت سے ایک برکت حاصل ہو، اور دوسرا کہ حضور نے اس کو بہترین تحفہ فرمایا تو ہم ولیوں کی بارگاہ میں ایک بہترین تحفہ پیش کرتے ہیں. اور چونکہ وہ تر رہتے ہیں لہٰذا ذکر اللہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے، تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس پر بیان کا وقت نہیں ہے. اس پر 3 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں چند مختصر سی باتیں اس تعلق سے بطور دلیل پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور بعض حدیثوں میں آیا کہ قبر میں شیطان بھی داخل ہوتا ہے، اور جب اس سے سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا رب ہوں. اور ایک نور کی شکل میں آتا ہے، روشنی کی شکل میں آتا ہے. بندہ گھبرایا ہوا پریشان ہوتا ہے، قبر کی تنہائی، قبر میں اندھیرا، اور جب اس روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کو روشنی سے راحت محسوس ہوتی ہے، تو گھبراہٹ میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. معاذ اللہ، ایمان برباد ہو جاتا ہے
اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان قبر میں آتا ہے، اس کو کن لوگوں نے لکھا بہت سی حدیثوں میں، آج جیسے اس کو امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب نوادر الاصول کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر نقل کیا ہے۔ پھر ایک ترمذی شریف سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مردے کو قبر میں اتارتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم محمد کے دین پر تیرے حوالے کرتے ہیں، اے پروردگار اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ کیا دعا کرتے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یہ جو آپ دعا کرتے، کیا یہ دعا آپ نے رسول اللہ سے سنی یا آپ خود ہی یوں ہی کرتے؟ فرمایا نہیں، میں نے یہ دعا رسول اللہ سے سنی ہے۔ تو ابن ماجہ کی حدیث سے پتہ چلا کہ قبر میں شیطان آتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں ایک حدیث ہے کہ آقا فرماتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز شیطان پر اتنی وزنی اور بھاری محسوس ہوتی ہے اس کی طبیعت پر کہ وہ شیطان اذان کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا، اس پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ ہوا خارج کرتے ہوئے پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے۔ پہلے چند حدیثیں میں نے بیان کی، اس سے پتہ چلا کہ قبر میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر قبر پر اذان دی جائے تو امید ہے کہ شیطان جب قبر میں آئے گا اذان کی برکت سے یہ قبر سے بھاگ جائے گا، اور جب بھاگ جائیں گا تو پھر اس میں وسوسے ڈالنے والا اور گمراہ کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اذان کے کلمات مردے کو جواب دینے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ مردہ وحشت زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اندھیری قبر، ہولناکی کا ماحول، اور جب منکر نکیر سوال پوچھنے والے فرشتے آتے ہیں تو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ہیبت ناک شکل ہوتی ہے، بندہ دیکھ کے ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، دنیا میں نہیں ہوں، اب نہ عزیز ہے، نہ قریب ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی احباب ہے، اب یہ آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو اذان اس کی وحشت کو دور کرتی ہے اور اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے کہ جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون، تو مؤذن پکار کے کہتا ہے ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے، تو وہ اذان کے کلمات سن کے فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا وہی دین ہے کہ جس کی میں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مؤذن پکار کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ جواب سے آسانی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ محمد ہے جن کی میں نے گواہی دی دنیا میں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ آسانیاں ہوتی ہیں، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب اس پہ کچھ شرارتی قسم کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ایک مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، طاہر گیا بھی تھا، اور مولوی جرجس کی بھی ایک ویڈیو ہے میرے پاس جس میں دونوں بدبخت کہتے ہیں کہ بریلیوں کی قبر میں شیطان آتا ہے، ہماری قبر میں نہیں آتا۔ جب ہماری قبر میں نہیں آتا اس لیے ہم اذان نہیں دیتے، بریلیوں کی قبر میں آتا ہے، بریلیوں سے بڑا دوستانہ ہے شیطان کا، دنیا میں بھی پکڑے رہتا ہے بریلیوں کو، قبر میں بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے وہاں بھی آ جاتا ہے۔ میں نے جواب دیتے ہو کہ آج غلط کہتے ہو، اصل میں شیطان مومن کا دشمن ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھائی بریلوی جو ہے وہ ایمان سلامت لے گیا ہے، زندگی بھر تو کوشش کرتا رہا کہ اس کا کسی طرح ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوا،
सोचता है आखिरी मौका, अब यहाँ एक बार कोशिश करके देख लूँ। तो ईमान लूटने आता है और तुम्हारी कब्र में इसलिए नहीं आता, उसको मालूम है लूटा पिटा आया है, मिलना क्या है, जाके वक्त क्यों बर्बाद करूँ, खाली खोखा आया हुआ है। भाई मुझे बताइए, एक झोपड़ा हो, वहाँ सोना रखा हुआ हो और एक बहुत बड़ा महल है, ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ रखा कुछ भी नहीं है, चोर डाका डालने झोपड़े में आएगा कि वो महल में जाएगा? हाँ, महल में जाएगा। कौन अक्लमंद है भाई ये? अरे सोना झोपड़े में रखा हुआ है, महल खाली पड़ा हुआ है। ताजमहल में चोरी हुई कभी सुना क्या तुमने? हाँ, चोर उस जगह जाएगा जहां सोना हो, उसको इमारत से मतलब नहीं। इमारत में माल है यानी उससे मतलब। माल अगर झोपड़े में रखा हो तो डाका वहां डालेगा, महल खाली हो तो उसको कोई मतलब नहीं। तो वैसी सुन्नी गरीब है, मिस्कीन है, आमाल कमजोर है, उसकी मिसाल एक झोपड़े की तरह है, लेकिन ईमान नामी दौलत उसके पास मौजूद है। तो बहरहाल ये सबब है कब्र पे अजान देने का। और इस ताल्लुक से आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है, उर्दू ज़बान में भी आता है। ये आप अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं तो उसको ख़रीदे पढ़े, और अगर नहीं मिल रहा है आपके इलाके में तो आजकल तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। गूगल पर जाएं आप, गूगल पे रिसाले का नाम सर्च करें, उर्दू नाम है इसका अज़ान कब्र, तो आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। अरबी नाम है इसका ईज़ानिल अज्र फ़ी अज़ानिल कब्र। ये रिसाला का अगर आप मुताला करेंगे तो आप जानेंगे कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इसमें बहुत सारे दलाइल दिए हैं, और ये एक ज़माने कदीम से हमारे बुज़ुर्गों का रिवाज रहा। जैसे कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि दफन के बाद कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से राइज है, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी आला हज़रत से बहुत पहले के हैं, और वो फरमा रहे हैं कि ज़माने कदीम से है। तो ये तवील दौर से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इस पर अमल करते हैं, और इन चीज़ों से वहाबियों को ही जो है वो एलर्जी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर हमारे इस्तिकामत फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। चलिए ख़त्म करें। हज़रत और एक सवाल था हज़रत, तो इलाके के लोग जो है नमाज़ पढ़ते वक्त पाजामा समेटते हैं और पैंट पहना रहता है तो उसको भी मोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उसका क्या सही तरीका है ज़रा हज़रत बता देते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बैठकर सलाम पढ़ते हैं, हमको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो चार लफ्ज़ों में अगर समझा देते तो मेहरबानी होती। देखिए, पहला सवाल जो किया इन्होंने कि नमाज में कुछ लोग पाँचे मोड़ लेते हैं, आस्तीनें मोड़ लेते हैं, ये मकरूह तहरीमी है। निस्फ कलाई से ज़्यादा अगर आस्तीन मुड़ी हुई हो तो मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये होता है कि नमाज सही तरीके से अदा नहीं हुई, उसको दोबारा लौटाना वाजिब है। नहीं लौटाएंगा दोबारा सही तरीके से, वो नमाज जब तक नहीं पढ़ी जाएंगी वो नमाज ज़िम्मे पर बाकी रहेंगी। इस ताल्लुक़ से एक बड़ा धोखा दिया जाता है वहाबियों की तरफ से। एक होता है हदीस पढ़ना और एक होता है हदीस समझना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको समझते भी है। बहुत से लोग कुरान पढ़ते लेकिन कुरान समझते नहीं है। घर में औरतें कुरान पढ़ती है, मगर पूछ लीजिए कि ये जो आयत पढ़ी इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं मालूम, तोते की तरह पढ़ लिया। वैसी वहाबियों का हाल है कि हदीस पढ़ते समझते नहीं है। वो इस ताल्लुक़ से एक हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कपड़े जो तखनों से नीचे हो वो जहन्नम में है। तो कहते हैं कि पाजामा वगैरह या पैंट वगैरह जो भी इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अगर वो तखनों से, तखना समझता है ना आपको, हाँ समझता है ना, चलो अच्छी बात है। तखने से अगर नीचे लटक रहे हैं तो वो जहन्नम में से हुजूर ने कहा, इसलिए नमाज में उसको मोड़ के ऊपर कर लेते हैं।
بس یہ حدیث پڑھی اور اسی حدیث پر پاجاموں کو موڑنا شروع کر دیا، پینٹ کو موڑنا شروع کر دیا. اور بعض لوگ اتنا موڑ لیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید بارش ہو رہی ہے اور یہ پانی کے ڈوبروں میں تو نہیں چل رہے ہیں. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہے، کیا وہ صرف نماز کے لیے کہا ہے کہ ہر وقت کے لیے کہا؟ تو باقی ٹائم تو آپ ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، صرف نماز میں کیوں؟ نماز 5 منٹ کی ہے، 12 13 گھنٹے آپ پاجامہ وہ پہنے ہوئے اور ٹخنوں سے نیچے ہیں، تو 12 گھنٹے 13 گھنٹے جہنم میں، اور کچھ منٹ جو کچھ سیکنڈ کچھ گھنٹے جو 1 گھنٹہ پکڑ لیجئے 5 نمازوں کا پورا ملا کر 1 گھنٹہ آپ جہنم سے آزاد ہے صرف. اصل میں اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث رسول اللہ نے کس موقع پہ کہی تھی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اور اس کے مقابل میں پھر ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اس میں آقا نے کیا کہا. جب ساری حدیثوں کو سامنے رکھو گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے غریب اور مسکین ہی تھے. اس میں بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، جو اصحاب صفہ کی ایک جماعت تھی. کچھ مسکین صحابہ تھے مکہ کے اندر. اصحاب صفہ تو خیر مدینے میں آئے، لیکن مکہ میں بھی جو اسٹارٹنگ میں شروعات میں اسلام میں داخل ہوئے وہ مسکین تھے، اور وہ اتنے غریب تھے. ان میں بعض غلام تھے، ان کے پاس ٹھیک سے کپڑے نہیں ہوتے، تو کپڑے اتنے ہوتے تھے کہ اگر پیٹ چھپائے تو شرمگاہ کھل جائے، شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھلا ہو. اور ان کے لباس جو ہوتے تھے وہ گھٹنوں سے تھوڑا نیچے ہوتے تھے، بس گھٹنے چھپے ہوتے تھے. اتنے کم لباس میں وہ اتنے کم کپڑے میں لباس پہنتے تھے. تو ابو جہل نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ایک بڑا لمبا جھبا سلایا، اور اس کا دیکھا دیکھی شارعین کہتے ہیں کہ پھر چند مشرکوں نے بھی ایسے کپڑے بنائے کہ جن کے جھبے لٹکتے ہوتے زمین پر، اور وہ کہتے کہ دیکھو محمد کا رب جو ہے وہ مسکین ہے، لہٰذا مسکینوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے جو معبود ہے وہ سقی ہے، اور ہمیں انہوں نے کتنا نوازا ہے، انہوں نے ہمیں اتنا مال دیا، اتنی فراوانی دی، اتنے لباس دیے کہ ہم پہنتے ہیں اور اس کے بعد بھی اتنا بچ جاتا ہے کہ وہ لباس لٹکتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس کو دیکھ کے فرمایا کہ جو لباس ٹخنوں کے نیچے وہ جہنم میں ہے. مطلب یہ کہ وہ لباس جو بطور تکبر گھمنڈ کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جائے وہ جہنم میں ہے. اور اگر تکبر نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی حدیث کی شرح میں فتح الباری شرح البخاری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا. آپ تھوڑے لئیم شہیم موٹے سے تھے، پاجامہ پہنتے تھے، پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے پاجامہ کھسک کے نیچے آ جاتا تھا، اور جب پاجامہ کھسکتا تو ٹخنوں سے نیچے لٹکنے لگتا. جب آقا نے کہا کہ وہ لباس جہنم میں ہے جو ٹخنوں سے نیچے، ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور رونے لگے. عرض کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا کہ میرا پاجامہ نیچے کھسکتا ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا اب اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو کہ تم اپنا لباس جو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہو یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ اصل وجہ ہے تکبر، گھمنڈ. اگر گھمنڈ کی بنیاد پہ آپ اتنا لمبا لباس پہنتے ہیں کہ ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے تو جہنم میں، اور تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. البتہ ٹخنوں سے اوپر پہننا سنت ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر لباس پہنے تو اس پہ سنت کا اس کو ثواب ملے گا. ٹخنوں سے صرف تھوڑا اوپر، اتنا نہیں کہ جو وہابی پہنتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رکشہ چلا کے آ رہا ہے. اتنا اوپر کے بعد تھوڑا سا گھٹنے سے نیچے رہتا ہے ہلکا سا، یا اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں باہر بارش تو نہیں ہو رہی ہے کہ یار یہ بارش سے بچنے کے لیے پہن کے آ رہا ہے. تو یہ ہوا ہے اس حدیث کا مطلب. اور رہا کہ اب میں نے کہا کہ جو لباس موڑتے ہیں اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو بخاری اور مسلم میں حدیث آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا.
مجھے نماز کے بارے میں 5 چیزوں کا حکم دیا. ایک یہ سوری میں الٹا بول گیا، تھوڑا سا بھی دماغ حاضر نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نماز میں چند چیزوں کا حکم دیا. ان میں یہ ہے کہ میں 5 چیزوں پہ سجدہ کروں. کتنے چیزوں پہ سجدہ کروں؟ یہ سجدے میں 5 چیزیں ٹکنا فرض ہے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ٹکیں گی آپ کی زمین پہ تو آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. 5 چیزیں کون سی ہے؟ پیشانی اور ناک ایک ساتھ. بہت سے لوگوں کو یہاں بینڈ بنے ہوتے ہیں، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا سجدہ ادا نہیں ہوتا. جس کا یہاں بینڈ بنا ہوتا ہے اس کی ناک کی ہڈی نہیں ٹکتی. جس کا یہاں نشان ہو تو سمجھ لو کہ ناک کی ہڈی ٹکتی ہے. جو یہاں پہ جن کے ٹکے لگے رہتے ہیں نا، بڑے بڑے بینڈ آ جاتے ہیں، پتہ چلا یہ ناک کی ہڈی ہے. ناک کی ہڈی ٹکانا بھی فرض ہے. تو یہ ناک کی ہڈی تبھی ٹکیں گی کہ پیشانی کا یہ حصہ زمین پہ ٹکے. یہ ٹکیں گا تو ناک کی ہڈی اوپر رہیں گی. پہلی چیز تو یہ کہ ناک اور پیشانی ایک ساتھ ٹکانا. دوسرا ہتھیلیاں، 2 ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیر کے پنجے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہوئی کہ نہیں؟ پنجے 1، گھٹنے 2، ہتھیلیاں 3، ناک کی ہڈی 4 اور پیشانی 5. 5 چیزوں پر آقا کہتے ہیں مجھے سجدے کا حکم دیا گیا. اور دوسرا فرماتے کہ مجھے اللہ نے سختی سے منع کیا کہ میں نماز میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں. اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. نماز میں کپڑوں کو تو یہ آپ جو موڑتے تو یہ کیا ہے؟ سمیٹنا ہی ہوا نا. تو حضور نے تو اس سے منع کیا ہے. اس لیے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ نماز میں پائشے یا آستین کو موڑنا یہ نماز اس سے مکروہ تحریم